اس لیے ہمیں بابا جی کی وہ بات بڑی پیاری لگتی ہے، اور میرے خیال میں ہر مکتبہ فکر کے عالم کو وہ پیاری لگی ہے۔ بابا جی فرماتے تھے دور دور کتیو سائیاں نو ہی پہ گئے ہو۔ صحابہ کرام کے خلاف جو بکواس کی تھی نا کچھ لوگوں نے، تو حضرت سیدنا بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کی گئی، اور صحابہ کرام کی بالخصوص یہ جو ایام آتے محرم کے اس میں بڑی بکواسات کی جاتی ہے، حضرت ابوبکر عمر فاروق عثمان غنی کے بارے میں نام لے کر توہین کی جاتی ہے۔ تو بابا جی نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ اب تم یہاں تک چلے گئے ہو کہ جو حضور کے مقرب ترین لوگ ہیں تم نے ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو آپ کے یہ الفاظ نہایت سادہ تھے لیکن اتنے بڑے تھے کہ یہ قیامت تک پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے، ان کا وزن اٹھا نہیں سکتے وہ لوگ۔ یہ ہیں ہمارے مالک، ہم ہیں ان کے نوکر، یہ ہیں ہمارے آقا، ہم ہیں ان کے غلام۔ اور غلام وہ کیسا ہے جو اپنے آقا کی توہین برداشت کر لے؟ توہین ہو آقا کی، غلام چپ کر جائے، برداشت کر لے، یہ غلام کا کے بارے میں نہیں ہے، غلام کا حق نہیں ہے کہ برداشت کر جائے۔ اور وہ پتہ نہیں کون سا شاعر ہے جو کہتا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر ہمیشہ، کبھی یہ نہیں کہ کبھی کبھار، ہمیشہ 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 جب بھی سرکار کی محفل میں ہوتے، اکثر ہوتے بلکہ ہر وقت ہوتے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ میرے نبی کا سایہ نہیں تھا لیکن صدیق اکبر سائے کی طرح ساتھ رہا ہے۔ محفل مصطفیٰ میں ہمیشہ صدیق اکبر یوں حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے قرب میں، جیسے سجادہ نشین کا خلیفہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ اور میرا نبی یوں بٹھاتا ہے۔ ایک وقت آیا صدیق اکبر آئے تو حضور نے حسب معمول اپنے قریب بٹھایا، عمر آئے تو آپ نے بائیں طرف بٹھایا، اور حضور نے پھر بات سنانی شروع کی۔ فرمایا ساری دنیا میں آئے گی پھر چلی جائے گی، آئے گی چلی جائے گی، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں میں چلے جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے جو قبر کھلے گی اور جو سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آئے گا وہ میں ہوں۔ اور پھر حضور نے اس پر باقاعدہ عملی طور پر بات کی۔ فرمایا جانتے ہو اس دن حشر کے میدان میں جب میں آؤں گا تو کیسے آؤں گا؟ حشر کے میدان میں جب میں آؤں گا تو کیسے آؤں گا؟ تو جس نبی کو حشر کے میدان کا بھی پتہ ہے، سب سے پہلے اٹھنے کا بھی پتہ ہے، اور کس کیفیت میں آئیں گے، اس سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ میرے نبی پاک نے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹھے تھے نا، بیٹھے بیٹھے پکڑ لیا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑ لیا بیٹھے بیٹھے، اور پھر ان کو بھی خود زور لگا کے کھڑا کیا، خود سرکار بھی کھڑے ہوئے، اور ساتھ یہ جملہ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اس طرح آئیں گے۔ وہ یوں سمجھ لیجیے حضور نے بتا دیا حشر کے دن میں اپنے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ساتھ ہاتھ لے کر اور الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ لے کر ان کو اپنے ساتھ حشر کے میدان میں لاؤں گا، اور اسی طرح ساتھ ہی جنت میں لے جاؤں گا۔ تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو سرکار سے صدیق سے سرکار کو جدا کر سکے؟ آخری بات پہ بات ختم کرتا ہوں، میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ وہ بات نہ کروں۔ حضرت مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آخری ایام جو تھے نا صدیق اکبر کے، اس میں آپ کی طبیعت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ سوا ہڈیوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور کمزوری کی حالت میں آپ بولتے تھے تو پاس کھڑے بندے کو بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ تو انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا، میں قریب آیا تو حضرت صدیق اکبر نے مجھے اپنے سرانے بٹھایا، یعنی بالکل قریب بٹھایا، اور بٹھا کر مجھ سے بات کی۔ میں نے کان قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو مجھے سمجھ آیا، بڑی آہستہ بات کر رہے تھے، میرے علاوہ وہ شاید دوسروں کو سمجھ نہ آتا اگر اتنے میں قریب نہ ہوتا۔ فرمایا جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا انہی سے مجھے غسل دینا، جس چارپائی پہ حضور کو اٹھایا مجھے بھی اسی پہ اٹھانا۔
میرا جنازہ پڑھنے کے بعد روضہ رسول کے سامنے لا کے رکھ دینا اور پھر حضور سے کہنا آپ کا یار غار آیا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اگر حضور دروازہ کھولے اندر آنے کی اجازت دے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ 2 سال 3 مہینے 11 دن گزر گئے، اس وقت تک بندے کی ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، آپ کی دماغی حالت تو ٹھیک ہے، محمد تو مر گئے ہیں، کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ مولا علی کا بھی یہ عقیدہ تھا محمد مرے نہیں۔ صدیق اکبر جو بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے، اس لیے کہ حضور نے ان سب کو یہ بات پڑھائی ہوئی تھی، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی۔ اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی پر وہ نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ختم کی، فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، وہ اللہ کے ہاں زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیا جاتا ہے ان کو۔ سرائکی کا وہ شاعر ہے اور اس نے حضور کے یاروں کی شان بیان کی۔ توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سن، انگلیاں پھڑ کے جنت ویسن، نالے جا کے سیر کرے سن، جنت دے گلزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ میرے کملی والے آقا مسجد نبی کے ماحول میں تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے سامنے حاضر ہیں، اور میرے آقا یوں جلوہ گر ہیں جیسے ستاروں میں چاند چمکتا نظر آتا ہے۔ اس لیے عاشق کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، یہ جو کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ اور ایک عاشق کی بات بڑی پیاری لگتی ہے، جس نے حضور کی اور حضور کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ جملے کہے، یہ میرے مضمون کے عین مطابق ہے۔ وہ کہتے ہیں اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، پر جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا، جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا۔ اور سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے، پر جڑا روزے وال جاندا اے او بازار بڑا سونا، جڑا روزے وال جاندا اے او بازار بڑا سونا۔ ہم تو مصطفیٰ کی نسبت سے اس بازار کو بھی پیارا سمجھتے ہیں، ہم تو حضور کی نسبت سے اس مینار کو بھی پیارا سمجھتے ہیں جو مصطفیٰ کے روضے کے سب سے قریب ہے۔